ناظرین، آج کا یہ ہمارا پروگرام بہت ہی خاص ہے۔ ایسا پروگرام ہے جو کہ دل کو چھو لینے والا پروگرام ہے، حقائق سے بھرا ہوا پروگرام ہے، وہ حقائق جو کہ زمینی حقیقتوں سے جن کا تعلق ہے۔ اس پروگرام میں جو ہے ہم پولیس کی فرونیت پر بات کریں گے، جو ان کی رعونت ہے، جس قسم کا ان کا طرز عمل ہے اپنی ہی عوام سے، اس پر بات کریں گے، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک فیصلے میں اس جانب جو ہے وہ خاص طور سے نشاندہی کی گئی ہے۔ وہ کیا فیصلہ ہے، ہم اپنے پروگرام کی شروعات اسی فیصلے سے کرنے جا رہے ہیں۔ یہ فیصلہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے پولیس حکام کو دی جانے والی درخواستوں میں بخدمت جناب ایس ایچ او کے الفاظ استعمال کرنے پر پابندی عائد کر دی۔ سپریم کورٹ نے ایسے عمل کو نو آبادیاتی دور کی باقیات قرار دیا ہے۔ سپریم کورٹ میں یہ فیصلہ جسٹس صلاح الدین پنور نے تحریر کیا، جس میں کہا گیا ہے کہ اس نوعیت کی زبان ایک فرسودہ ذہنیت کی عکاس ہے۔ ایس ایچ او عوام کا خادم ہے، عوام اس کے نوکر نہیں۔ سپریم کورٹ نے پولیس کارروائی میں فریادی کا لفظ بھی جو ہے ممنوع قرار دیتے ہوئے کہا کہ فریادی رحم مانگنے کا تاثر دیتا ہے، حق مانگنے کا نہیں۔ بہت ہی دل کو چھونے والا یہ فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا۔ جسٹس صلاح الدین پنور صاحب جو ہے میری جانب سے بھی جو ہے آپ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ پہلی مرتبہ اس قسم کا دل کو چھو لینے والا، زمینی حقائق سے مطابقت رکھنے والا فیصلہ میری نظروں سے گزرا، تو اس پر مجھے یہ پروگرام کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ یہ جو پولیس کے ایس ایچ او ہو، ڈی ایس پی، ایس ایس پی، ڈی آئی جی، آئی جی، ان کے لیے یہی القابات جو ہے فریادی استعمال کرتے چلے آ رہے ہیں۔ عزت مآب، بخدمت جناب ایس ایچ او صاحب، یہ بالکل بھی ان الفاظ کے مستحق نہیں ہیں۔ اس طرح کے الفاظ کا استعمال کر کے انہیں آپ سر پر بٹھا دیتے ہو اور اب ضرورت سے انہیں زیادہ عزت دیتے ہو۔ کیوں وہ آپ کے حاکم نہیں ہیں، وہ آپ کے ملازم ہیں، آپ کے خادم ہیں۔ آپ کا کام ان کی ذمہ واری میں شامل ہے۔ جس طریقے سے آپ اپنے گھر پر کام کرنے والے کسی بھنگی کو اس طریقے سے مخاطب نہیں کرتے ہو کہ جناب عالی آپ میرا گٹر صاف کریں، حضور آپ میرا گٹر صاف کریں، عزت مآب میری جو ہے وہ آپ گندگی کو صاف کرے، غلاظت کو صاف کرے، آپ نہیں کہتے ہیں، کیونکہ آپ انہیں اس کا معاوضہ دیتے ہیں۔ تو پھر یہ ایس ایچ او ہو یا ڈی ایس پی ہو یا پھر ایس ایس پی ہو، یہ کون سی کھیت کی مولیاں ہیں جسے آپ اتنے عزت و احترام سے بلاتے ہیں، پکارتے ہیں، مخاطب کرتے ہیں؟ آپ کو نہیں پتہ ہے کہ یہ پولیس والے جو ہے وہ کون سی زبان سمجھتے ہیں؟ یہ جو زبان سمجھتے ہیں، آپ اگر اسی زبان میں ان سے بات کرو گے تو آپ کے کام جو ہے برق رفتاری سے حل ہو جایا کریں گے۔ اگر آپ اس طریقے سے لفاظیوں کا سہارا لوگے، آپ انہیں عزت دو گے، احترام دو گے، تو پھر آپ اس قسم کے ایس ایچ اوز، اس قسم کے ڈی ایس پیز اور اس قسم کے ایس ایس پیز کے قدموں کی ٹھوکر تو بن سکتے ہو، لیکن آپ ان کی آنکھوں میں، ان کے دل میں اپنے لیے کوئی جگہ پیدا نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ وہ زبان سمجھتے ہی نہیں ہیں عزت و احترام والی۔ میں سب کی بات نہیں کروں، لیکن بدقسمتی سے اکثریت جو ہے وہ ایسے ہی پولیس والوں کی ہے، جن سے روز کی بنیاد پر جو ہے شہریوں کا جو ہے وہ واسطہ پڑتا ہے۔ اور یہ فریادی کا لفظ آپ جو استعمال کرتے ہو، جو معزز جسٹس نے جہاں نشاندہی کی، وہ بھی بالکل درست ہے۔ آپ فریادی، آپ اپنا حق مانگ رہے ہو، آپ کوئی بھیک تو نہیں مانگ رہے جو آپ فریاد اس سے کرو۔ فریادی کا ظاہر ہے کہ وہ آپ بالکل بھیک مانگنے والے انداز میں بات کرو، یہ نہیں، یو آر رائٹ، اس کام کرنا اس کی ذمہ واری ہے اور حق مانگنا آپ کا فرض ہے، کیونکہ آپ کے ہی ٹیکسز سے ان کو تنخواہیں ملتی ہے، وہ جو مراعات کو انجوائے کرتے ہیں وہ آپ کے ٹیکسز کا ہی نتیجہ ہے۔ ایک تو یہ تھا جس پر مجھے پروگرام کرنا بڑا ضروری ہے۔ دوسرا، یہ جو اس وقت ایک ٹوپی ڈرامہ چل رہا ہے سندھ کے اندر، کچھے کے علاقے میں ڈاکوؤں کے خلاف جو ایک آپریشن چل رہا ہے، جس کو کہتے ہیں کہ یعنی بہرحمانہ آپریشن، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ پولیس جو اپنے
اشتہاری ڈی آئی جی اور اشتہاری ایس ایس پی کو گرفتار نہیں کر سکتی تو وہ ایسے ڈاکوؤں کو جن کے ہاتھ خون پولیس والوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں اور جو سٹنگ منسٹروں کی گود میں بیٹھے ہیں وہ انہیں گرفتار کریں گے، اور آپ اس پر یقین کرتے ہیں کہ واقعی ایسا کر سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ ایسا سوچنا کہ پولیس والے اتنے آگے بڑھ سکتے ہیں، یہ دیوانے کا خواب تو ہو سکتا ہے، حقیقت نہیں۔ آپ دیکھ نہیں رہے کس طریقے سے جو ہے بڑے بڑے نامی گرامی ڈاکو جو ہے وہ اس وقت اچھے بچوں کی طرح سے جو ہے وہ ہتھیار پھینک رہے ہیں پولیس والوں کے سامنے۔ یعنی کہ پولیس والوں کو جو ہے بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی دقت کے، بغیر کسی تکلیف کے اتنے نامی گرامی ڈاکو جو ہے وہ بالکل اسی طریقے سے اس طرح کے کیک پلیٹ میں رکھ کے کوئی کیک ان کے سامنے پیش کر کے یہ لے آپ، یہ وہ کیک ہے کہ جس کو دیکھ تو سکتے ہیں پولیس والے لیکن اس کو کھا نہیں سکتے ہیں، کیونکہ ان کے دانتوں میں وہ طاقت نہیں کہ اس کیک کو چبا سکیں۔ وہ لوہے کے کیک ہیں، وہ منسٹروں کے پالے ہوئے ہیں، منسٹروں کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں بیٹھ کر جو ہے وہ لوگوں کا خون کر رہے ہیں، لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، لوگوں کو اغوا کر ان کی زندگی بھر کی پونجیاں لوٹ رہے ہیں، پولیس والوں کو قتل عام کر رہے ہیں، اور سب کو پتہ ہے۔ کون سا ڈی آئی جی ہے جس کو نہیں پتہ ہے کہ کون سا ڈاکو جو ہے وہ کس کے تانے بانے کہاں جا کر ملتے ہیں؟ کون سا ہوم سیکرٹری ہے، کون سا وزیر ہے، کون سا آئی جی ہے، کون سا چیف سیکرٹری، کس کو نہیں پتہ ہے؟ سب کو پتہ ہے کہ کس کی جو ہے وہ لگامیں کس کے ہاتھ میں ہے، لیکن ہر ایک نے جو ہے وہ کمپرومائز کیا ہے، ہر ایک نے سمجھوتا کیا ہوا ہے، ہر ایک جو ہے وہ اپنی کھال بچانے میں لگا ہوا ہے، ہر کوئی اپنے آپ کو اس وقت بچا رہا ہے، اپنی پوسٹ کو بچا رہا ہے۔ یہ ہے سندھ پولیس کی بدقسمتی، یہ ہے سندھ پولیس کا رونا۔ اب سندھ پولیس کے جو پی ایس پی افسران ہیں، عزت مآب ایس ایس پی صاحبان، عزت مآب ڈی آئی جی صاحبان، عزت مآب ایڈیشنل آئی جی، یہ سب مقابلے کے امتحان پاس کر کے آتے ہیں۔ اب ان میں اکثریت ایسی ہے کہ جو پولیس کے تمام تر وسائل کو جو ہے وہ اپنے باپ دادا کی میراث سمجھتے ہیں، اس وسائل میں جو ہے وہ بٹوارا نہیں چاہتے ہیں، بٹوارے کو ایک طریقے سے اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں، اپنے لیے گالی خیال کرتے ہیں۔ وہ وسائل کیا ہے؟ وہ چاہے پیٹرول کی مد میں ہوں، چاہے وہ دوسرے جو ہے تھانوں کے مرمت کے مد میں پیسے ہوں، یا پھر سیکرٹ فنڈ کے مد میں پیسے ہوں، یا پھر جو ہے خود تھانوں کے جو ہے آرائش کے فنڈ میں ہو، مد میں ہو، یا پھر جو ہے یہ اسٹیشنری کے مد میں ہو، یہ تمام جو فنڈ ان کے پاس آتا ہے یہ فنڈ تو وہ ڈکار جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ میں اس پروگرام کے توسط سے سندھ حکومت کو بالخصوص اور اے جی سندھ کو بالعموم یہ ریکویسٹ کروں گا کہ خدارہ یہ جو فنڈز کے رقم ہے، یہ جو بجٹ ہے، یہ آپ خواہ ضائع کرتے ہو پولیس فورس کو بھجوا تو ڈائریکٹ ان ایس ایس پی، ان ڈی آئی جیز، ان ایڈیشنل آئی جیز، ان آئی جیز کے اکاؤنٹ میں بھیج دو، تاکہ ان بیچاروں کو اتنی لمبی چوڑی ایکسرسائز کرنے کی ضرورت یا نوبت پیش نہ آئے، کیونکہ یہ جو فنڈ آپ ایشو کرتے ہو، یہ فنڈ گھوم گام کے مختلف ملکوں کی کرنسی میں تبدیل ہو کر خود انہی کے اکاؤنٹ میں واپس چلا جاتا ہے۔ ایک لمبا چوڑا چکر کاٹنے کے بعد ایک ڈیلا بھی جو ہے وہ سندھ پولیس پر خرچ نہیں ہوتا، ایک ڈیلا بھی۔ آج بھی جو ہے تھانے کی پولیس والے جو ہے وہ پیٹرول اور ڈیزل جو ہے وہ رشوت کے پیسوں پر ڈالنے پر جو مجبور ہیں، لوگوں سے رشوت لیتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں، اور یہ تھانوں کی موبائلیں رواں دواں ہیں لوگوں کی رشوت اور پولیس والوں کی بھیک مانگنے کے طفیل، کیونکہ فنڈ تو سارے یہ ایس ایس پی کھا جاتے ہیں، ڈکار جاتے ہیں۔ کوئی ان سے نہ پوچھنے والا ہے، نہ انہیں کوئی روکنے والا ہے، نہ کوئی انہیں ٹوکنے والا ہے۔ اب آپریشن چل رہا ہے، یہ جو آپریشن چل رہا ہے، جو گرفتاریاں دے رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ خود ایس ایس پیز، ڈی آئی جیز، ان کے منتیں ترلے کرنے پر اور ان کے جو سرپرست، جو ان کے منسٹر ہیں، ان کی مہربانی سے، کیونکہ یہ ان کو ایک طریقے سے کلین چٹ مل رہی ہے، وہ دھل رہے ہیں، لانڈری میں جا رہے ہیں اس آپریشن کے توفیل کے انہوں نے اچھے بچوں کی طرح سے جو ہے وہ گرفتاریاں پیش کر دی، ہتھیار ڈال دی، تو اب ان کے مقدمات جو ہے وہ مقدمات نہ رہے، وہ رفو چکر کر دیے جائیں گے، انہیں ایک طریقے سے عام معافی دے دی جائے گی۔ یہ ہے اس وقت سندھ پولیس کا یعنی کہ صورتحال، جو اس وقت ایک 2 نمبری آپریشن اس وقت چل رہا ہے۔ میں نے کہا نا، جو پولیس اپنے ہی
اشتہاری ڈی آئی جی اور اپنے ہی اشتہاری ایس ایس پی کو پکڑنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، وہ ان ڈاکوؤں کے خلاف کیا کارروائی کرے گی؟ نہ تو ان میں ڈاکوؤں کے خلاف کارروائی کرنے کی صلاحیت ہے اور نہ ہی ان میں اتنی ہمت ہے کہ وہ ان کو پکڑنے کی غلطی کرے۔ کوئی بھی نہیں کرتا ہے۔ سب کی اس وقت جو ہے وہ ترجیحات کیا ہے؟ آرگنائز جرائم کے اڈوں کو چلانا اور اپنی پراپرٹی میں، اپنے بینک بیلنس میں اضافہ کرنا ہے، اپنے پوسٹ کو، اپنے اختیارات کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اس وقت کیش کروا رہے ہیں۔ سرکاری وسائل کو کھانے کی اتنی عادت پڑ گئی ہے ان پولیس افسروں کو، ان پی ایس پی افسروں کو، کہ یہ تو اب پولیس والیوں کو بھی نہیں بخشتے ہیں۔ یعنی پولیس والیاں جو ان کی جو ہے بیجمنٹ ہے، یہ ان پر بھی جو ہے غلطی سے ہاتھ صاف کرنے میں دیر نہیں لگاتے، یہ انہیں بھی جو ہے اپنی پراپرٹی خیال کرتے ہیں، چاہے کوئی لیڈی سرچر ہو یا کوئی لیڈی پولیس والی ہو، بہت بڑے مرتبے والی ہو، کسی کو بھی یہ نہیں بخشتے۔ اگر کوئی ان کے دام میں نہیں آتا ہے تو پھر یہ ان پر زمین تنگ کر دیتے ہیں، اور پھر ڈسپلن کے نام پر جو ہے وہ انہیں طرح طرح کی سزائیں دینے سے بھی جو ہے وہ گریز نہیں کرتے۔ ابھی ایک ڈی آئی جی کے ہاتھوں جو ہے وہ ایک ایس ایس پی کا گھر جو ہے وہ تباہ ہوتے ہوتے بچ گیا۔ یعنی کہ ایس ایس پی کی اہلیہ سے ایک ڈی آئی جی کے دوستانہ مراسم تھے، دوستانہ مراسم اتنے بڑھ گئے کہ وہ ازواجی زندگی ان کی خطرے میں پڑ گئی۔ سب کو پتہ ہے، لیکن کون مداخلت کرے؟ ایک اور ایس ایس پی جو ہے، خاتون ایس ایس پی ہے، ان کو ان کے شوہر نے اسی طرح وجہ سے بائے بائے کر دیا، کیونکہ وہ ایس ایس پی ہونے کے باوجود اپنے شوہر پر جو ہے وہ بوجھ بنتی چلی جا رہی تھی، جس کی وجہ سے جو ہے اس شوہر نے جو ہے، جو خود بھی ایک سرکاری افسر ہے، انہوں نے جو ہے وہ انہیں مزید ساتھ رکھنے سے انکار کر دیا اور دوسری جگہ جو ہے وہ ایک نئی زندگی اپنی شروع کروا دی، جس کا انکشاف جو ہے خود خاتون ایس ایس پی کے قریبی رشتہ دار کی شادی کے موقع پر ہوا، جب اس شادی میں جو ہے ان کا شوہر جلوہ افروز نہ ہو سکا۔ تو پوچھا گیا کہ کیوں نہیں ہے؟ کہا گیا کہ وہ سرکاری کام کی وجہ سے جو ہے شہر سے باہر ہے، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس۔ یہ ہے اس وقت سندھ پولیس کی جو ہے وہ تازہ ترین صورتحال، کہ وسائل کو ہڑپ کرتے کرتے جو ہے یہ اب پولیس والیوں پر بھی جو ہے وہ ہاتھ صاف کرنے سے جو ہے وہ ذرا نہیں شرماتے۔ یہ ہے سندھ پولیس کا جو ہے، کیا اس کو کہتے ہیں، بقول الطاف حسین کے حرامی پن نہیں ہے تو میں اس کو اور کیا کہوں؟ کون ان کو صحیح کرے گا؟ کون ان کو روکے گا؟ ہر روز تو کوئی سپریم کورٹ کا جسٹس ان کو آئینہ نہیں دکھا سکتا ہے۔ کبھی کبھی صلاح الدین پنور جیسے جسٹس جو ہے وہ انہیں آئینہ دکھاتے ہیں، انہیں ان کی اوقات میں لاتے ہیں کہ یہ عوام کے خادم ہیں، حاکم نہیں ہیں۔ انہیں خدا را بخدمت جناب ایس ایچ او نہ کہے اور نہ ہی خود کو فریادی کہہ کر جو ہے مخاطب کریں۔ ان دونوں الفاظ کو جو ہے وہ پابندی لگا دی ہے، ممنوع قرار دے دیا۔ میں جسٹس صلاح الدین پنور صاحب کو دوبارہ سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے جو ہے یہ جو فیصلہ کیا ہے، یقین جانیے دل خوش کر دیا۔ اس فیصلے نے جو ہے وہ ایک تاریخ رقم کر دی ہے ان بگڑے ہوئے ایس ایچ اوز، ان بگڑے ہوئے ایس ایس پیز کو سدھارنے کے لیے، کہ یہ اب ایک آزاد ملک کی پولیس ہے، یہ برٹش دور کی پولیس نہیں ہے، جن پولیس کے آگے جو ہے عوام جو ہے وہ گاجر مولی ہوا کرتے تھے، اور گاجر مولی کی طرح سے وہ انہیں کاٹتے ہوئے جو ہے وہ آگے نکل جایا کرتے تھے۔ یہ ایک آزاد ملک کی پولیس ہے، تو خود کو آزاد ملک کی پولیس اپنے طرز عمل سے وہ ثابت کرے۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا پروگرام، کیسا لگا؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔